اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا خود ہی پتہ چل گیا مجھے کہ یہ ویڈیو کا ہے. نہیں شمی میوٹ کیجیے، آپ کی آواز نے میرے ڈسٹرب کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کر رہے ہیں رمضان سیریز میں ہم کر رہے تھے خشوع، اور خشوع میں ہم نے پہلا پورشن کیا اباؤٹ واٹ از خشوع اور کچھ ضروری باتیں خشوع کے بارے میں، اور کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 238 میں یہ کہا ہے کہ and truly it is extremely heavy and hard، بہت مشکل کام ہے، بھاری کام ہے نماز پڑھنا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں کے لیے جن کے لیے آسان کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خاشعون میں شامل ہیں، جن میں خشوع ہے وہ اپنے نمازوں کو ڈیلے نہیں کرتے، اور جن میں خشوع نہیں ہے وہی اپنی نمازوں کو ڈیلے کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں یا توجہ نہیں دیتے یا پڑھتے نہیں ہیں. تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں منافقین بھی کہا ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خشوع ایک لازم جز ہے نماز کا. خشوع جو ہے وہ فرض اور واجب میں آ جاتا ہے نماز کی. It is not something that if you attain and achieve it's good, if you don't it's all right. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک لازم جز ہے آپ کی نماز کا کہ آپ کے نماز میں خشوع ہونا چاہیے، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کا خشوع نہیں ہے نماز میں تو وہ نماز آپ کی ویسٹ ہو جاتی ہے، اور وہ نماز چوری ہو جاتی ہے، اور وہ نماز کاؤنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو جو خاشعون ہیں بس انہی کے لیے نماز آسان ہے، کیونکہ ان کا دل لگتا ہے نماز میں، اور باقیوں کے لیے جو ہے وہ نماز بہت ایک مشکل کام ہے. ان کے لیے نماز پہ آمادہ ہونا، وضو کرنا، کھڑے ہونا، نماز پڑھنا ایک بہت مشکل کام ہے، اور وہ ایسے اتارتے ہیں نماز اپنے سروں سے جیسے کوئی بوجھ اتارا ہو. تو نماز ان پر بوجھ ہے، لذت نہیں ہے. لیکن خاشعون کے لیے وہ لذت ہے، وہ اس کا ویٹ کرتے ہیں، اس میں جاننا چاہتے ہیں نماز میں، اور نماز ختم ہوتی ہے تو دل اداس ہو جاتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی، ہماری ملاقات ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ سے، ہماری بات چیت اب ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ سے. تو یہ ہے خشوع کرنے والوں کا وے آف تھنکنگ یا ان کی سوچ. ٹھیک ہے؟ پھر سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں کہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے بندے کے پاس سامنے سے جاؤں گا، دائیں سے جاؤں گا، بائیں سے جاؤں گا، اوپر سے جاؤں گا، پیچھے سے جاؤں گا، اور ہر طرف سے اس کو میں الجھاؤں گا. اور وہ اسی طرح ہر طرف سے الجھاتا ہے، اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں اس کو لذت آنے نہیں دوں گا نماز کی، میں اس کو نماز میں دنیا کی اتنی باتیں یاد دلاؤں گا کہ اس کو یہ بھول جائے گا کہ یہ نماز میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے. یہ دنیا کے تمام باتوں کو سوچے گا ایکسپٹ نماز کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے؟ اور پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ جو سب سے پہلی چیز جائے گی نا دنیا سے، among all the things that will go from دنیا، سب سے پہلی چیز جو دنیا سے جائے گی وہ نماز ہے، اور نماز کی خشوع چلی جائے گی. نماز سے پہلے نماز کی خشوع جائے گی، اس کے بعد نماز بھی چلی جائے گی، کیونکہ جب نماز میں کچھ رہے گا ہی نہیں، ایک ریچول، ایک ایکسرسائز رہ جائے گی تو وہ بھی پھر چلی جائے گی. تو سب سے پہلے
کیا جائے گا؟ خشوع جائے گا. نماز میں جو خشوع ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور پھر جو آخری چیز جائے گی وہ نماز چلی جائے گی. اٹ ول اسٹارٹ فرام خشوع. جب نمازوں میں خشوع ختم ہو جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت بس اب آنے کو ہے اور نماز اب جانے کو ہے. خشوع تو چلا گیا، اب نماز ایک ریچول، ایک ایکسرسائز رہ گئی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، اور ہمارا دل نہیں لگ رہا اس میں، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، اور ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا محسوس نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اور اس میں مدارج الصالحین میں ابن القیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم آئے گا کہ تم جاؤ گے مسجد اور تمہیں ایک بندہ بھی نظر نہیں آئے گا جس کے نماز میں خشوع نظر آئے. تمہیں کوئی ایک بندہ نظر نہیں آئے گا کہ تم جسے دیکھ کر یہ کہہ سکو کہ اس کی نماز میں کتنا خشوع ہے. سب اپنی سراؤنڈنگ سے متاثر ہوں گے، ان کی طرف ڈسٹریکشن ہوگی ان کی. اور اسی وجہ سے میں نے یہ سیٹرار کا اور یہ دوائی جو ہے بھائی کے منگوایا. عفت آ گئی ہیں. اچھا، پھر جو وسواس ہیں انسانوں کے ذہن میں، جو وسواس چلتے ہیں آپ کے ذہن میں کانسٹنٹلی، ایک وسپرنگ چلتی ہے، ایک وسواس چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور دس از دا ریزن آف دا لاس آف خشوع. آپ کے نماز سے جو خشوع چلا جاتا ہے وہ اس وسواس کی وجہ سے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو وسوسے، خیالات، ڈاؤٹس، وسپرنگ، آپ کی دن بھر کی مصروفیات کی باتوں کو یاد دلانا کہ آپ کو نیکسٹ کیا کرنا ہے، آپ کی پوری ٹو ڈو لسٹ آپ کے ذہن میں آنا، یہ سب وسوسے کی نشانیاں ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنون میں کہتا ہے، آیت نمبر 1 اور 2 میں، کہ فلاح پائی اس نے، اور انڈیڈ بے شک فلاح پائی اس نے جس نے نماز ادا کری پورے خشوع کے ساتھ، اسے فلاح ملے گی. جو پورے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا وہ فلاح پائے گا. ٹھیک ہے. اور جب ہم کہتے ہیں پورے خشوع کے ساتھ، کامنس کے ساتھ، سیرینیٹی کے ساتھ، ٹرینکولیٹی کے ساتھ، پورے سکون میں، پورے اطمینان سے جو نماز پڑھے گا، اور ہیوملٹی کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ نماز کو آپ کو ادا کرنا ہے، پریزنٹ کرنا ہے اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے. اور کن چیزوں سے انسان کے اندر خشوع آئے گا؟ ٹھیک ہے. اللہ کا خوف اور اس کی محبت. اس کا خوف کیوں؟ کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اور اس کی محبت میں، اس کو ملنے کی چاہت میں، اس کے سامنے جانے کے لیے آپ کو پورے خشوع، اطمینان، سکون، ہمبلنس کے ساتھ جانا چاہیے. اور کل بھی میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ جب آپ جھکتے ہیں اللہ کے سامنے سجدے میں، تو آپ کا ہر اعضا فیل کرے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. آپ کا ذہن اللہ کے سامنے جھک جائے، آپ کا دل اللہ کے سامنے جھک جائے، آپ کے جسم کے ہر چیز فیل کرے کہ وہ اللہ کے سامنے بالکل سرنڈرڈ ہے، سر تسلیم خم، پورا کمپلیٹلی. یہ تعظیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دل میں اور ہمارے اعضاء میں. تو جب ہمارا دل اللہ کے سامنے جھکے گا، اور جب ہمارے دل میں خشوع ہوگا، وہ خشوع ہمارے جسم پہ نظر آئے گا، وہ خشوع ہمارے حرکات و سکنات ہر چیز میں نظر آئے گا. تو جیسے آپ ایکچولی، ہم جیسے سوچتے ہیں نا، ہماری سوچوں میں فیلنگ آتی ہے، اور جیسے ہم فیل کرتے ہیں، فیلنگ میں ایکشن ہوتا ہے، اور پھر ہمارے ایکشن مینیفیسٹ ہوتے ہیں
through our limbs and our body. ہمارے جسم سے ہمارے ایکشن ہم ادا کرتے ہیں. تو جو ہماری سوچ ہے وہ ہماری فیلنگ بنتی ہے اور ہماری فیلنگ ہمارا ایکشن بنتی ہے. تو کہاں درستی چاہیے؟ سوچ میں. ہم سوچتے ہیں ہم کچھ بھی سوچ رہے ہیں کوئی بات نہیں، ایکشن تو نماز کا ہے نا، قرآن تو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب پڑھتے وقت کچھ بھی سوچ رہے ہیں کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے، سب کچھ آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں وہی فیلنگز آئیں گی، اور جو فیلنگز آئیں گی اسی طرح کا ایکشن ہوگا آپ کا. تو آپ کو کتنی آپ کو ضرورت ہے کہاں درستی کرنے کی؟ اپنی سوچ کی. ٹھیک ہے. تو جتنی بھی فیکلٹیز ہیں آپ کے جسم کی، دے آل فالو یور ہارٹ. آپ کے ایک یہ لوتھڑا جو ہے نا پمپ کر رہا آپ کے سینے میں، اس کے اوپر سب نربھر ہے، سب کچھ ڈیپینڈ اسی پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کہتے ہیں نا اگر دل اچاٹ ہو اور دل میں نگلیکٹ ہو قرآن کی، نماز کی، اگر دل میں نگلیکٹ ہو کسی بھی چیز کی، وہ آپ کے پورے جسم میں نظر آئے گی، آپ کے اعمال میں نظر آئے گی، آپ کے باتوں میں نظر آئے گی، آپ جو ڈیسیشن لیں گے، جو ایکشن لیں گے، ہر چیز میں نظر آئے گا کہ آپ نے دل میں کیا رکھا ہوا ہے. اور آپ کو تو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جن کے دل صاف نہیں ہوتے آپ ان کے چہروں پہ دیکھ لیں گے. جب لوگوں کے دل صاف نہیں ہوتے نا اور آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ نوٹ کریں گے، جب آپ کسی سے ملتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ وہ مسکرا رہی ہے، ہنس رہی ہے، لیکن اس کے چہرے پر نور نہیں ہے، اس کے چہرے پر ایک جیسے دھول ہے، دھواں ہے. آپ کو ایک کالا بادل سا نظر آئے گا اس کے چہرے پر. اوکے. کیونکہ وہ جو دل کی جو غبار ہے نا وہ آپ کے چہروں پر آتا ہے. اور جن کے دل صاف ہوتے ہیں آپ کو ان کے چہرے صاف نظر آئیں گے، آپ کو ان کی آنکھوں میں چمک نظر آئے گی، آپ کو ان کے چہروں پہ نور نظر آئے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ سچا ہے، یہ بندے کا دل اچھا ہے. آپ ان کے چہروں سے پہچانیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک نقطہ تھا خشوع کے بارے میں، ضروری نقطہ جو مجھے آپ کو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ خشوع میں منافقت نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کہیں گے خشوع میں کیسے منافقت ہوگی؟ ہم منافق ہیں جب ہم سب کچھ جان کے نہیں کرتے کوئی کام تو وہ منافقت ہوئی. تو خشوع میں منافقت کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. حذیفہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ خبردار اپنے خشوع میں منافقت مت کرنا. تو صحابہ نے سن کر پوچھا اے حذیفہ خشوع میں منافقت کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تمہارا جسم خشوع کو شو کرنے لگے، خشوع کا اظہار کرنے لگے، تو یہی منافقت ہے، کیونکہ تمہارا خشوع دکھاوے میں جا رہا ہے، تمہارا یہ خشوع ریئل خشوع نہیں ہے. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ it was disliked for a man to show off his خشوع، کہ یہ پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ کوئی آدمی اپنا خشوع ظاہر کرے. ٹھیک ہے. اگین وہی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ ریئلی آپ کے اندر خشوع ہو، میں نہیں کہہ رہی کہ آپ کے اندر خشوع ہے ہی نہیں، صرف آپ دکھا رہے ہیں. there are two things. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اندر خشوع نہیں ہے اور آپ شو آف کر رہے ہیں کہ میں بہت خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں. تو آپ بس کندھوں کو یوں کر کے اور اپنے سر کو یوں جھکا کے اور آپ کی باڈی میں لگ رہا ہے کہ آپ پورے خشوع میں ڈوبے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے خشوع کو صرف ظاہر کیا ہے، ایکچولی خشوع نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہے. ایک یہ کہ آپ کے اندر خشوع ہے بھی اور آپ دکھانا بھی چاہ رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی میرے اندر خشوع ہے وہ سب نظر آئے کہ بس میں کتنے خشوع سے نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، تو میں بس اپنے خشوع کو دکھانا چاہ رہا ہوں. تو اس میں کیا ہوگا کہ اب آپ
دکھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کسی نے دیکھا کہ کوئی اپنے کندھوں کو ایسے ایسے کر کے خشوع بتا کر اور نماز پڑھ رہا تھا, تو وہ آئے اور I think who was it? I think it was one of the Sahabi, I think, or he came over to that man اور اس کو زور سے یوں کر کے اس کے سینے پہ ایسے مار کے کہا خشوع یہاں ہوتا ہے, یہاں یہاں 3 بار کہا, اور پھر یوں اس کو دھکا دے کے کہا یہاں نہیں ہوتا, یہاں نہیں ہوتا, یہاں نہیں ہوتا, تاکہ تم اپنے آپ کو دکھاؤ مت. خشوع دل میں ہے, وہ خود بخود تمہارے جسم پہ نظر آئے گا, اور وہ نیچرلی نظر آئے گا, وہ دکھائی دے گا کہ نیچرل ہے. جب تم دکھانے کی کوشش کرتے ہو تو وہ بھی نظر آتا ہے کہ تم دکھانے کی کوشش کر رہے ہو, تو تم خشوع کو دکھانے کی کوشش مت کرو, وہ منافقت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو ابن القیم الجوزیہ اس کا ڈفرنس بتا رہے تھے, فرق بتا رہے تھے کہ وہ خشوع جو آپ کے ایمان میں ہوتا ہے ٹرولی, اور وہ خشوع جو آپ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے انہوں نے یہی بتایا کہ جو خشوع سچے ایمان میں ہوتا ہے, اپنے دل سے جو خشوع نکل کر آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے دل گواہ ہوتا ہے, دل محسوس کرتا ہے اس خشوع کو, اللہ تعالیٰ کی کبریائی محسوس کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت محسوس کرتا ہے, اور اس میں ڈوبتا چلا جاتا ہے, اور اس کا پورا دل, اس کا پورا ذہن اللہ کے سامنے جھکتا چلا جاتا ہے. وہ شرمندہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں لایا. وہ شرماتا ہے اللہ سے, اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جاتا ہے, اور اللہ کی محبت اس کے دل میں پوری پھیل جاتی ہے کہ میں اتنا بیکار سا بندہ ہوں, اس کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ نے سنبھال رکھا ہے, اس کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے, وہ کتنا غنی ہے. اور پھر اس کے لیے جو محبت آتی ہے, اور اس کے لیے جو بھی کہ وہ اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے, یہ ہے ٹرو خشوع. آپ کا دل بھر جانا چاہیے اللہ کے پیار میں, اس کی نعمتوں کو یاد کر کے, خود کی کوتاہیوں کو یاد کر کے, اپنے آپ کو نیچے دکھا کے, اور اللہ کو پورا سمجھ کے کہ کتنا عظیم ہے, کتنا اعلیٰ ہے وہ, اسے کہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی آنکھوں میں پانی آ جائے گا, آپ کا دل بھر جائے گا, آپ کے چہرے پہ وہ خشوع نظر آئے گا. اور ایک خشوع ہوتا ہے جو صرف دکھاوے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو منافقت کا ہوتا ہے. دس از دا خشوع آف دا باڈی, ٹھیک ہے, ایز آف دا hypocrisy, it is something that is put on, you know, a great show, کہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے کتنا خشوع ہے, پر ایکچولی میرا دل خشوع سے خالی ہے. اور اسی وجہ سے صحابہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں کہ اے اللہ ہمیں خشوع عطا کر, لیکن منافقت سے بچا کر, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خشوع میں منافقت آ جائے. اور جو بندہ سچا خشوع فیل کرتا ہے نا, اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ he truly feels خشوع before Allah is a, because he feels that he is before Allah سبحانہ و تعالیٰ. اوکے, اور وہ فیل کرتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں, اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اندر جو ڈیزائر کی آگ ہوتی ہے نا, وہ بجھ سی جاتی ہے. اس کو لگتا ہے دنیا بالکل بیکار ہے, یہ سب تو مجھے چھوڑ کر چلے جانا ہے, مجھے تو میرے صرف رب کو راضی کرنا ہے. اس وقت تو صرف میں اور میرا رب سامنے, میں اس کے کھڑا ہوں, اینڈ اٹس جسٹ می اینڈ مائی رب. اس وقت سب کچھ بجھ جاتا ہے, آپ کے آس پاس جیسے بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے, اینڈ یو جسٹ فیل دیٹ اٹس یو اینڈ یور لارڈ. اور اب آپ صرف اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں, اس کے سامنے جھک رہے ہیں, اپنی درخواستیں پیش کر رہے ہیں, اپنی آرزویں پیش کر رہے ہیں, اپنی عرضیاں پیش کر رہے ہیں. دیٹس اٹ.
اپنی بھیک پیش کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو فیل دیٹ مچ ہمبل. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے آپ کتنے ہمبل ہیں اللہ کے سامنے، اس کو امام ابن القیم الجوزی نے ایک ورڈ دیا. کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہوا لائک مخبت. مخبت کیا ہوتا ہے؟ مخبت وہ لو لائنگ ایریا ہوتا ہے جس میں جب پانی برستا ہے تو رک جاتا ہے، بہہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی چیز کٹورا نما ہوگی. ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ، سوری. تو مخبت سمجھا رہی تھی میں آپ لوگوں کو کہ مخبت کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے جو ایسی کشکول نما ہوتی ہے، جو لو لائنگ ایریا ہوتا ہے نا، جب پانی برستا ہے اوپر سے تو آپ دیکھیں گے کہ پاٹ ہولز جسے ہم کہتے ہیں نا، پاٹ ہولز کیا ہوتے ہیں؟ پاٹ ہولز آر دوز کائنڈ آف مخبت ایریاز. اسی کو پاٹ ہولز کو ہی مخبت کہتے ہیں، جس میں پانی ٹھہر جاتا ہے. پاٹ ہولز میں پانی ٹھہر جاتا ہے نا، کیونکہ وہ دیز آر لائک they are potholes. That's why I'm not able to explain mukhbit, but basically I'm sure you've understood. They are like potholes. ٹھیک ہے. تو جو low lying areas بھی ہوتے ہیں there the water stays in. اور جو ایسے کر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹیلے یا پہاڑ نوکیلے، اس پہ پانی گرتا ہے اور پھسل جاتا ہے، گرتا ہے اور پھسل جاتا ہے. تو جو ایسی پہاڑیاں ہوتی ہیں، یا آپ دیکھیں گے اس طرح کی بڑی اونچی، جو جتنی اونچی بھی ہو مگر وہ جب اس شیپ کی ہوتی ہے تو اس پہ پانی ٹھہرتا نہیں ہے نا. جیسی پانی اس پہ گرے گا وہ اتر جائے گا. لیکن اگر لائنگ لو لائنگ لینڈ ہوگا تو اس میں پانی ٹھہر جائے گا. I'm very sorry, okay, for this. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ مخبت کیا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جب امام ابن القیم الجوزیہ مخبت سمجھا رہے ہیں تو کس لیے سمجھا رہے ہیں؟ وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہم کو؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو دل ڈیپ ہوتے ہیں اس کے اندر خشوع آتا ہے. جو دل شیلو ہوتے ہیں، اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایروگنٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر پانی نہیں ٹھہرتا، اس کے اوپر یہ سب ایمان جو ہے اور خشوع جو ہے وہ اس میں نہیں آتا. تو دی ایروگنٹ ہارٹ آر ایلیویٹڈ، اوکے، اینڈ دیٹس وائی اٹ ڈزنٹ اسٹے آن اٹ، اٹ جسٹ واشز آف. لیکن جو ہمبل ہارٹس ہوتے ہیں دے کیری اینڈ دین دے آر ایبل ٹو گیٹ دا ٹرو فیتھ. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے سورہ احزاب میں آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاشعین والخاشعات، وہ مرد جو خاشعین ہیں اور وہ خواتین جو خاشعات ہیں، ان کے لیے کیا اسپیشل رکھا ہے اپنے پاس. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کوالٹی اگر ان میں ہے، اور and one of the qualities are those who are chosen, okay. ان کے لیے کیا کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے ایک اسپیشل ریوارڈ ہے میرے پاس ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اور ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جو کسی نے نہ دیکھی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے دو میجر ریوارڈ رکھے ہیں، ایک مغفرت اور ایک جنت. ٹھیک ہے. اور یہ ایک سب سے بڑا فائدہ ہے خشوع کا کہ اٹ میکس پریئر ایزیئر فار اے پرسن. آپ کو کبھی نہیں لگے گا کہ آپ کے لیے جو ہے نا نماز کوئی بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جب آپ نماز میں ہوں گے آپ کا دل نماز میں لگے گا. کیونکہ
Subhan Allah, that is one thing that is easy, is the salah for those who are khashin, kyunki they look forward for salah, they look forward to go into salah, क्योंकि वो अल्लाह की मुलाकात का वेट करते हैं, और उनका रुकू अच्छा होता है, वो टाइम पे नमाज पढ़ते हैं और उनके खुशू परफेक्ट होता है, और इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी उनसे मग़फ़िरत का वादा किया है और बेहतरीन जन्नत का वादा किया है। ठीक है, और ऐसे लोगों को फिर भूलता नहीं है कि वो तीसरी रकत में है कि चौथी रकत में है। जब आपके साथ ये हो तो ये सोच लें कि दिस इज़ अ साइन कि आपकी नमाज में खुशू नहीं है। खुशू होता तो आप कैसे भूलते कि आप किस रकत में हैं? इसका मतलब आप वसवसे में चले गए, आपके थॉट्स ट्रेल आउट कर गए, आउट, यू ज़ूम्ड आउट ऑफ सलाह एंड यू वर थिंकिंग अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स एंड दैट्स व्हाई यू कुड नॉट रिमेंबर किस रकत में हैं आप। तो आप नमाज से बाहर चले गए थे अपनी सोचों में। जब आप वापस नमाज में आए तो आपको याद नहीं रहा कि मैं किस किस पॉइंट पर हूँ नमाज के। दैट मीन द नमाज वाज गोइंग एज अ मैकेनिकल एक्शन। ठीक है, ठीक है। अब ये है कि two things help us to develop khushu. There are two major things that help us to develop khushu. Number one, तो दो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर खुशू लाने में मदद करेंगी। ठीक है, एक है a strong desire to do what is obligatory and weakness of distractions. तो एक आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए कि मुझे ये हासिल करना है, ये ऑब्लिगेटरी है मेरे ऊपर, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन की वीकनेस नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आप इतने कमज़ोर ना हो कि हर चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, कौन बात कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अगर इतनी डिस्ट्रैक्शन है तो अकेले में नमाज पढ़ो, मगर डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाओ। ठीक है, तो दिस विद रिगार्ड टू द फर्स्ट thing is the strong desire to do what is obligatory. This means that a person strives hard to focus on what he is saying. सबसे पहले आपको तवज्जो देनी है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ या क्या पढ़ रही हूँ, इसमें क्या कहा जा रहा है, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की कौन सी आयत पढ़ रही हूँ, किस रकत में हूँ, और जो भी है आपके अज़कार, जिक्र, दुआ, सबका कोई एक मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें आता है एहसान का मामला। एहसान क्या है कि आप नमाज इस तरह पढ़ें कि आप के सामने अल्लाह सुब्हानहू तआला है। अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते तो कम से कम ये सोचें कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हैं। ठीक है, तो ये एहसान का मामला है। तो एहसान मीन्स दैट यू वर्शिप अल्लाह एज इफ यू सी हिम, एंड इफ यू कैन नॉट सी हिम ही कैन सी यू, आइदर वे यू हैव टू रिमेंबर दैट। ठीक है, तो आपको एहसान का मामला तो ये कि आपको ये सोचते रहना है कि यू आर राइट इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो ये आपकी फर्स्ट वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए कि एवरी टाइम यू प्रे यू मस्ट थिंक यू बिफोर अल्लाह सुब्हानहू तआला, ताकि फिर आपका वो हो कि मुझे फोकस करना है और मैं वीकनेस ना रखूं इसमें डिस्ट्रैक्शन की। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है ये कि और ऑल्सो आपका जो दिल है, अब आप सोचेंगे कि मैं कैसे फोकस करूं, मुझसे फोकस नहीं होता है। कभी आपने ये सवाल किया अपने आप से कि मैंने कोशिश की है खुशू की, मुझसे तो खुशू नहीं होता है, मेरा फोकस वीक है, मैं जब नमाज में जाती हूँ तो इतना फोकस नहीं होता है। आपको इसकी रीज़न बता दूं तो फिर आपके लिए खुद आराम से करेक्शन करना आसान हो जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि जहाँ आपका दिल और दिमाग पूरा दिन रहता है ना, वही आपका दिमाग सोचेगा। ठीक है, किससे आपको ज्यादा मोहब्बत है? आपके बच्चों से, शौहर से, माँ बाप से, भाई बहनों से, खुद से? अगर आपकी मोहब्बतें इधर उधर इन्वॉल्व है ना, आप वही सोचेंगे। इसका मतलब यू लव अदर्स मोर देन अल्लाह। दैट्स व्हाई व्हेन यू आर बिफोर अल्लाह आल्सो यू आर थिंकिंग ऑफ समबडी एल्स। जब आप अल्लाह के सामने आ जाएं तो अल्लाह की मोहब्बत
باقی تمام دنیا والوں کی محبت کے اوپر آنی چاہیے. کیا ایسا ہے؟ اور اس کی یہی نشاندہی ہے کہ آپ کا خشوع کمزور ہے، اس لیے کہ آپ وہی سوچیں گے نا، جن محبتوں کو دل میں پناہ دی ہے وہی خیالات آئیں گے آپ کو. تو آپ کو اس کو کریکٹ کرنا پڑے گا، اللہ کی محبت کو افضل کرنا پڑے گا. So the heart will focus what it depends, the focus will depend on what it loves, okay, and its efforts to avoid what it dislikes. تو آپ کے اگر دل میں سارا وقت یہی ہے میں اپنے بچوں کو خوش کروں یا شوہر کو ہی خوش کروں، سارا وقت یہی آپ کا ہے، تو اللہ کو خوش کرنے کا جو ہے وہ پیچھے آتا ہے، تو obviously پھر وہ خیالات پہلے آئیں گے اور خشوع کمزور پڑ جائے گا. سو آپ کو کوشش کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ جد و جہد کرنا ہے ایسی چیزوں کو اپنے اندر لانے کی جو آپ کے خشوع کو مضبوط کرے. اور یہ بہت ساری چیزوں سے حل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. آف کورس کہ آپ کو میں نے کل بتا دیا تھا کہ پریپیئرنگ یور سیلف، ناٹ جسٹ پریپیئرنگ بٹ پریپیئرنگ یور سیلف. تو آپ کوشش کریں اچھا وضو کریں، اچھی نماز پڑھیں، اور اذان اور اقامہ کے بیچ کی دعا کریں. میک شیور دیٹ یو ڈونٹ فرگیٹ دیٹ، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے آپ اپنی ان چیزوں کو تیار کریں کہ میں اب نماز کے اندر جانے والی ہوں، ٹھیک ہے. اور جب آپ نماز پڑھیں تو ایسی نماز پڑھیں کہ یہ آپ کی فیئرویل نماز ہو. اگر آپ کو آج پتہ چل جائے کہ آج آپ کی لاسٹ نماز ہوگی، کیسے پڑھیں گے آپ؟ اسی طرح نماز پڑھیں، ہر نماز اسی طرح پڑھیں، ایسے ہی سوچ کے کہ بس یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، میں کیسے ادا کروں، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کا خشوع آئے گا. جب آپ کھڑے ہوں اللہ کے سامنے تو یہی سوچ کے کھڑے ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں. یہ نہیں سوچیں کہ اٹس اوکے جیسے بھی ہے، اب تو مجھے دنیا کے بارے میں بس اب سوچتے جانا ہے. یو آر ناٹ سپوز ٹو تھنک اباؤٹ دنیا، ٹھیک ہے. تو سوری کیا ہو گیا، تو آپ کو دنیا کے بارے میں نہیں سوچنا ہے بلکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوچنا ہے. اور آپ کا کیا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ، آپ اس کے سامنے کس طرح کھڑے ہیں، آپ اس سے کیا چاہ رہے ہیں، آپ کی کیا حقیقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. جیسے جیسے آپ یہ سوچتے جائیں گے آپ کو لگے گا میں کتنی حقیر ہوں اور اللہ کتنا بڑا ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور خود بخود آپ کو احساس ہوتا چلا جائے گا کہ آئی ایم جسٹ اے سلیو، میں تو صرف ایک غلام ہوں. کل ختم ہو جاؤں گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی پاس جاؤں گا اور پھر اسی سے مانگوں گا. اور پھر یہ سب رشتے جن کے لیے میں یہاں تڑپ رہا ہوں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا شوہر ہے، میرے ماں باپ ہیں، یہ سب یہی رہ جائیں گے. اور اگر یہاں سے چلے بھی گئے تو یہ وہاں میرے کوئی کام نہیں آئیں گے، کوئی مجھے آئے گا نہیں بچانے. جن کے لیے میں نے جھوٹ بولا، جن کو میں چھپا چھپا کر ان کو دیا اور لوگوں کو نہیں دیا، یہ کوئی میرے کام نہیں آئیں گے. یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا. یہ رشتے، یہ لوگ، میں کس کے لیے یہ سب کر رہی ہوں؟ تو جو کچھ بھی میں کروں اپنے رشتے نبھانے کے لیے بھی ایسے کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بس میں جو بھی کروں میں اپنے رب کو راضی کر لوں. یہی بس ایک لگن، ایک پیار، ایک اللہ کا جو ہے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں ایسے بن جاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مجھ پر مہربان ہو جائے، راضی ہو جائے اور میری عبادت کو قبول کر لے. اور جیسے جیسے آپ کو خشوع آئے گا. اچھا، اس کے لیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک سوال ہے کہ کیا ہم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں. سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ پہ فوکس کر کے نماز پڑھیں. تو آپ کی آنکھوں کا فوکس شوڈ بی دا پوائنٹ آف سجدہ. جو سجدے کا پوائنٹ ہے اس کو دیکھتے رہیں، اسی پہ فوکس کریں اور آپ نماز پڑھیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے
کہ مجھے ادھر فوکس کرنے سے میرا دھیان پھولوں کی طرف اور وہ ڈیکوریشن اور کارپٹ کی اس پہ گزر رہا ہے، تو یا تو آپ پلین کارپٹ یا پلین پریئر میٹ لے لیں، پلین جا نماز لے لیں. اور اس صورت میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آنکھ بند کر کے زیادہ خشوع مل رہا ہے، آپ کی توجہ زیادہ اسٹرانگ ہے، تو اس صورت میں آپ کو الاؤ کیا ہے کہ یو کین کلوز یور آئیز. بٹ ٹو پرفارم سننا the right way is to keep your eyes open and focus in the sajda place. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں تھیں جو اس سے ریلیٹڈ تھیں. اباؤٹ خشوع جو رہ گئی تھی کل، میں نے آج کلیئر کر دی ہیں. تو جو کچھ بھی میں نے بولا ہے، جو کچھ بھی اس میں سے فائدہ مند تھا، اور جو کچھ بھی الحمدللہ اس میں سے خیر تھی، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اگر اس میں کوئی بھول چوک ہے تو میری کمزوری ہے یا شیطان کا فتنہ، تو اللہ ہمیں اس کے فتنے سے بچا کے رکھے. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہت ہی بہترین خشوع کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے اب یہ کوشش کرا لے اس رمضان میں ہم پورے فوکس کے ساتھ اپنے اندر خشوع لے آئیں، اور اب سے ہماری جتنی نمازیں ہیں ہم اچھے خشوع کے ساتھ پڑھ سکیں. بس اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے اور یہی دعا ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اور ایک آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، ایک چھوٹا سا پوائنٹ رہ گیا دماغ میں آ رہا تھا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ خشوع کے بارے میں کہ خشوع کو منافقت میں نہ ڈالو، اسی طرح اپنی قیام اللیل کو بھی منافقت میں مت ڈالنا، کہ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ اپنی قیام اللیل کا ذکر مت کیا کرو. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ ضرور بتاتے ہیں لوگوں کو کہ میں تہجد تو روز پڑھتا ہوں، اور میں تو بس روز تہجد پڑھتا ہوں، اور میں تو تہجد پہ اٹھتا ہوں نا، پھر میں صبح تہجد پہ اٹھتا ہوں. تو وہ بار بار یہ بتاتے ہیں. اگر بات کر رہے ہیں بچوں سے تو کہیں گے بس مجھے سونے جانا ہے، پتہ ہے نا مجھے تہجد پہ جاگنا ہے. یعنی آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ تہجد پڑھتے ہیں، تو یہ منافقت ہے. آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، بتانے کے لیے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں بتانا چاہتے ہیں کسی کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں. Any question from today's talk? I want to ask. Assalamu alaikum. Walaikum salam. I know it is good to concentrate and all, but still sometimes, like you said, it goes out of the Zoom and you forget how much you prayed. Yeah. How to control that? I just Yes. can't You know control. how you have to control that is to focus on what you're saying. دیکھو The meaning? میں تمہیں بتاتی ہوں، بہت آسانی سے تمہیں سمجھاتی ہوں. ٹھیک ہے، اگر اب تم مجھ سے بات کر رہی ہو، ٹھیک ہے، تو تمہاری فوکس ہے کہ تم مجھے کیا پوچھ رہی ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب تمہارا دھیان ادھر ادھر نہیں جا رہا نا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ تم کیا بات کر رہی ہو. اسی طرح اگر تم کو پتا ہو کہ تم کیا پڑھ رہی ہو اور اس پہ فوکس کرو کہ میں اگر الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہی ہوں، یا میں قل هو اللہ احد پڑھ رہی ہوں، یا قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہی ہوں، تو میں کیا پڑھ رہی ہوں اس کے میننگ تمہیں پتا ہو، اور اس میننگ کو سوچنے لگ جاؤ، اس پہ فوکس کرو گی تمہارا دھیان نہیں بٹے گا، کبھی نہیں بٹے گا. Inshallah. For all of us, inshallah. ہمارا دھیان بٹتا ہی اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے ہم کیا بول رہے ہیں. دیکھو جو چیز ہم بات سمجھ کے کرتے ہیں ہمارا فوکس اس میں ہوتا ہے، جو چیز ہم بغیر سمجھے کرتے ہیں اس میں فوکس نہیں رہتا نا، پھر وہ ایک رٹا مارنے والی چیز ہو جاتی ہے. We lose interest in that and our mind starts wavering away. Yeah, true. تو بس اس کی کوشش کرو کہ میننگ کو پڑھ کے اور پھر پڑھا کرو نماز، اور اس میننگ پہ توجہ کرو، بس فوکس کرو اس میننگ پہ کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. دھیان رکھو کہ میں اللہ سے بات کر رہی ہوں. I have to know what I'm saying, so you try to focus on the meanings, that's all. Okay. جزاک اللہ خیر. ہاں اوکے انشاءاللہ.
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے صحیح سے سمجھ کے اور خشوع کے آمین ساتھ نماز آمین. پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے. آمین. Any آمین. other questions? Anybody else has any questions? Yeah, Assalamu alaikum, Dirshawan. جی وعلیکم السلام. جی ناظر. Yeah, just a very interesting story about you said about the Sahabis who husband and wife didn't want each other to know that they were getting up for tahajjud. جی What about that? Is it a hadith or what that we should sprinkle water? You know, if the husband is asleep and then you sprinkle water on the face to wake him up to pray, and vice versa for the. So Yeah. how does? that is for the Fajr prayer. Oh, okay. Yeah, it's not for the Tahajjud prayer. It's for Fajr prayer. All right. Okay. Yeah. Okay, Jazakallah. Any other question? Okay. So the next important topic that I was thinking, which is related to our everyday prayer and Ramadan, is how to make astaghfar to Allah subhanahu wa ta'ala, and what is the significance and importance of astaghfar. Inshallah, it plays the major role for our lives actually. For especially in Ramadan, we should seek astaghfar from Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, my next topic will be how to make astaghfar. Inshallah, astaghfar pe baat karenge. Any other topics, if you want anything other than what I'm bringing, you can just put it in the group and I will inshallah bring it forward. But so far I have got certain topics lined up accordingly. I'll go through them one by one inshallah. So next tomorrow will be astaghfar. ٹھیک ہے انشاءاللہ کل ملتے ہیں.